بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 222 اور آیت نمبر ہے 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، اللہ ضرور تم کو آزمائے گا، بشیء کسی چیز میں، من الصید شکار میں سے، تنالہ ایدیکم پکڑیں گے اس کو تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، من یخافہ بالغیب کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے، فمن اعتدى پس جو حد سے بڑا، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ عام حکم یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں، بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایک چیز ہوتی حلال ہے لیکن کسی خاص موقع پہ وہ حرام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شکار، اب شکار کرنا حلال ہے، آپ شکاری جانور کا شکار کر سکتے ہیں، جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ حالت احرام میں ہوں، عمرہ کرنا ہے یا حج کی نیت سے آپ جا رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے تو شکار منع ہے، آپ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے۔ اس کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا۔ آزمائش اس لحاظ سے ہوگی، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہو اس تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ اب صحابہ اکرام کو کہا تھا حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام نے احرام باندھے ہوئے شکار پاس پھر رہے ہیں، اتنے پاس کہ نیزہ مارو شکار ہو جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات اتنے پاس آ جاتے تھے کہ ہاتھ سے پکڑ لیے جاتے تھے۔ اب یہ آزمائش ہے، پکڑنا نہیں ہے، ہاتھ سے پکڑنے کی زد میں ہے، نیزے کی زد میں ہے، لیکن فرمایا نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، شکار منع ہے۔ یہ ان کی ایک آزمائش تھی۔ حالت احرام میں شکار منع ہے، نہ شکار کیا جا سکتا ہے، نہ شکار کھایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی عام بندہ جس نے احرام نہیں پہنا ہوا وہ حاجیوں کے لیے شکار کرتا ہے تو حاجیوں کے لیے وہ شکار کھانا منع ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بندہ اس نے اپنے لیے شکار کیا تھا، شکار کیا اس نے رکھا ہوا ہے، اتفاقاً حاجی بھی آ گیا یا عمرے والا کوئی آ گیا تو وہ اسے کھلائے تو وہ کھا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، ایک صحابی کو شکار نظر آ گیا، باقیوں نے احرام پہنے تھے، اس نے احرام نہیں پہنا تھا۔ اب کیا ہوا، اب اس نے احرام والوں کو کہا یار یہ نیزہ مجھے پکڑانا، انہوں نے کہا نہیں ہم تجھے نیزہ بھی نہیں پکڑائیں گے، خود ہی پکڑ۔ وہ اپنی سواری سے نیچے اترا، نیچے اتر کر اس نے خود نیزہ پکڑا، خود نیزہ پکڑ کر اس نے مار کر اس نے بھونا۔ اب اس نے حاجیوں سے کہا تم بھی کھاؤ، اب حاجی کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں کھائیں گے۔ اب معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے حاجیوں کے لیے شکار تو نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں اپنے لیے کیا۔ فرمایا حاجیوں نے کوئی مدد تو نہیں کی؟ کہا نہیں حاجیوں نے مدد بھی نہیں کی۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے اب تم یہ کھا سکتے ہو۔ تو لیبلونکم اللہ، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، بشیء کسی چیز میں سے، من الصید شکار، شکار اس کو کہتے ہیں جس پر قدرت حاصل کی جا سکتی ہو، وہ حیوان جو اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے اور حلال بھی ہے اور کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے۔ تین باتیں ہو گئی، جو جانور اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، حلال بھی ہے، کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے راہ چلتے کسی کی مرغی آپ پکڑیں اور کہیں میں نے شکار کر لی، بھئی وہ کسی کی ہے۔ جو جانور، جو پرندہ کسی کی ملکیت میں ہے اسے شکار کرنا وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ جانور ہو حلال ہو، کومندہ لومڑی کا شکار کر لے تو بھی وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ کوئی شیر کا شکار کر لے، نہیں، وہ کھانا حرام ہے۔ حلال جانور ہو، آزاد ہو، کسی کی ملکیت میں نہ ہو، اس کو پکڑنا، اس کا شکار کرنا، یہ شکار کہلاتا ہے۔ اس کو عربی میں الصید کہتے ہیں۔ تو فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تنالہ ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کے قریب ہوں گے۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، آزمائش ہمیشہ نیک لوگوں کی ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس پر پریشانی آ گئی ہے، اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے آزمائش ہے، اگر وہ نیک نہیں ہے، وہ باغی ہے، اللہ کا مجرم ہے، اللہ کا نافرمان ہے، پھر وہ آزمائش نہیں ہے، پھر وہ عذاب ہے۔ قرآن میں یہ موضوع بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ ایمان والوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اور جہاں بات عذاب کی ہے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ، جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ ان کو پکڑتا ہے، ان پر عذاب آتا ہے۔ تو تنالہ، ہاتھ کے اندر آ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ صحابہ کرام تھے، اب دیکھیں نا، دو لوگوں کا امتحان ہوا، ایک نبی کے صحابی، ایک یہودی۔ نبی کے صحابہ کا آزمائش ہوئی، کہا شکار نہیں کرنا، شکار پاس آ گیا، انہوں نے نہیں کیا۔ بنی اسرائیل جو سمندر کے پاس رہتے تھے، مچھلیاں اوپر آ رہی تھی، اب ان کی نیزوں میں شکار آ رہا تھا، حالت دونوں کی برابر تھی۔ بنی اسرائیل کے یہودی تھے، فرمایا ان مچھلیوں کو پکڑنا نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا؟ پکڑا نہیں، لیکن ہیلا سازی کی، گڑھے کھود لیے بڑے بڑے، تو ہفتے والے دن وہ گڑھے کے اندر مچھلیاں چلے جاتی تھیں، اتوار کو پکڑ لیتے تھے، اور کہتے تھے ہم نے کون سا ہفتے کو پکڑی ہیں، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہیں۔ تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ یا اس کے رسول کے حکم پر اطاعت کرتے ہیں یا ہیلا سازی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اطاعت کی، فوراً نہیں پکڑنا، کسی بھی قسم کی کوئی معاملت نہیں ہے، شکار حرام ہو گیا ہمارے لیے، فوراً آمنا سمعنا واطعنا۔ یہود نے کیا کیا؟ ہیلا سازی کی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آمنا سمعنا واطعنا یا ہیلا سازی؟ ہاں، پیچھے بات نشے کی چل رہی تھی، نشہ حرام ہے، سگریٹ حرام ہے، پان حرام ہے نشے والا، اسی طرح نشے والی چیزیں حرام ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ہماری مجبوری ہے، وہ جی کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ جی فلاں مجبوری ہے، فلاں ہے، وہ جی دوست یار بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ پینی پڑ جاتی ہے۔ یہ ساری ہیلا سازی ہیں۔ وہ ہیلا سازی یہود کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے۔ ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہمیں ہیلا سازی زیب نہیں دیتی۔ فوراً صحابہ کرام فوراً رک گئے، فوراً رک جانا ہمارا کام ہے، نہ کہ ہیلا سازی کر کے چونکہ چنانچہ وہ مجبوری ہے فلاں، یہ مجبوریاں ہیں بھی اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے حرام کر دیا تو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ان کے ہاتھوں لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، آزمائش کس لیے آئی؟ تاکہ اللہ جانے کون اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو یہ بات سوچیں، یہ پریشانی مجھے اگر آپ کو اٹھا کے اللہ کے قریب کر دیتی ہے، وہ آزمائش ہے، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے مجھ سے ڈرنے والا کون ہے، اللہ کا ڈر دل میں کون ہے۔ اور جس پر پریشانی آتی ہے لیکن وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ پریشانی اس کے لیے بطور عذاب بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ آزمائش اس لیے بھیجی تاکہ ہم جانیں کہ من یخافہ بالغیب، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فمن اعتدی، جو حد سے بڑھ گیا، بعد ذلک، اس کے بعد، فلہ، اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو جو اتنی وضاحت آنے کے بعد بھی صحیح معنوں میں ایمان نہ لایا، اس کے لیے عذاب ہوگا۔ تو بات یہ ہے، اللہ جس چیز سے منع کر دے
فوراً رک جانا چاہیے۔ صحابہ کرام فوراً رکتے تھے، نہ کہ صحابہ کرام ہیلا سازی کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔